یہ غصہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے. غصہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اگر انسان کو غصہ نہ آتا ہو تو انسان اپنا بہت ساری جگہ دفاع نہیں کر سکتا. یہ جو جہاد کے لیے مجاہد تیار ہوتے ہیں، یہ ان کے اندر ایک غصہ ہوتا ہے نا کفار کے خلاف، ایسے تو نہیں تیار ہوتے. تو غصہ اگر شرعی حدود میں ہو تو بڑی نعمت ہے، اور یہ حدود سے آؤٹ ہو جائے تو زحمت ہے. جہاں ہمیں غصہ آنا چاہیے آج ہمیں وہاں آتا نہیں، اور جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں ہر وقت ہی آتا رہتا ہے. غصہ کہاں آنا چاہیے؟ جب ہم دیکھیں کوئی اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، کوئی سنت ٹوٹ رہی ہے، کوئی شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اس پر ہمیں غصہ آنا چاہیے، کڑنا چاہیے، اس پر غصہ آنا چاہیے. وہاں نہیں ہمیں آتا، اور غلط جگہوں پہ بہت ساری جگہ پر آتا ہے. تو غصے کو بھی سیکھنا پڑے گا کہ کہاں آنا چاہیے اور کہاں نہیں آنا چاہیے. اچھا، غصہ آنا ایک فطری چیز ہے. غصہ آنا ایک فطری چیز ہے. قرآن مجید میں جو آیت پڑھی ہے ابھی خطبے میں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ غصے کو پی جانے والے. یعنی غصہ آنے کی نفی نہیں کی گئی، غصہ آیا اب کنٹرول کرنے والے. یہ صفت اختیار کرنی ہے، اس کو حاصل کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی غصہ آتا تھا. فرمایا مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے انسانوں کو، بشر کو غصہ آتا ہے. پھر ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی ہر بات لکھتے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے جو بھی الفاظ ادا ہوتے ہیں ہم لکھتے ہیں، لیکن انسان کو کبھی غصہ آتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی کیسی کیفیت ہوتی ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی کوئی کیفیت ہوتی ہے. تو اس پر میں جب پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ تم لکھو. خدا کی قسم، اللہ کی قسم کھائی، فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا، غصے کی حالت میں بھی میری زبان سے وہی نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے. یہ کیفیت حاصل کرنی ہے، محنت کر کے، فکر کر کے یہ کیفیت حاصل کرنی ہے. کیا فرمایا؟ کہ غصے کی حالت میں بھی میری زبان سے وہی نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے، حق کے علاوہ نہیں نکلتا. ہمارا غصہ ہمارے قابو میں نہیں ہوتا. جب غصہ آتا ہے تو بالکل بے قابو ہو جاتے ہیں، اور زبان سے کچھ ایسے بول دیتے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں ان بولوں سے، یا میاں بیوی کے تعلقات ٹوٹ کے طلاق کی نوبت آتی ہے، یا پھر انسان غصے کے عالم میں ایسے جملے بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو جاتا ہے. اس کے بہت نقصانات ہیں. مشائخ غصے کے حوالے سے تربیت کرتے ہیں. یہ جو ہمارا بیت ہونا ہے، ذکر، اذکار، مراقبے کی پابندی، یہ اگر کوئی انسان صحیح طریقے سے کرتا رہے تو بہت سارے برے اخلاق جو ہیں کنٹرول میں آ جاتے ہیں، اچھے اخلاق میں اضافہ ہو جاتا ہے. حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ کا غصہ بھی رحمت ہوتا ہے. اگر شیخ کسی مرید پر غصہ کرے تو یہ اس کے لیے رحمت ہے. اور خود بڑے جلال والے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اچھا مرید وہ ہے کہ اگر شیخ چوراہے پر کھڑا کر کے جوتا مارے بغیر کسی وجہ کے. کہتے ہیں کہ صحیح مرید، اچھا مرید وہ ہے کہ شیخ اگر بغیر کسی وجہ کے بیچ سڑک پہ، چوراہے پہ جوتا مارے تو وہ جوتا اٹھا کے لا کے دے، جی اور مارنا ہے تو اور مار لیجیے. شیخ بلا وجہ نہیں مارتے، یہ سمجھانے کے لیے مبالغے کا صیغہ ہے، سمجھانے کے لیے کہ تربیت یہاں تک انسان کی ہو جائے، کیونکہ اسی سے پھر کام آگے بڑھتے ہیں. شیطان کی ایک بات ہے، قول ہے، وہ یوں کہتا ہے کوئی شخص کتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ بن جائے، اگر اس کو غصے کرنے کی عادت ہے تو پھر یہ ہمارا ہے، پھر ہم اس کو کسی وقت بھی گرا دیں گے. انسان ذکر، مراقبہ، تلاوت، تہجد، عبادت جتنی کرتا چلا جائے، اونچا ہوتا چلا جائے، اگر اس کو غصہ کرنے کی عادت ہے نا تو شیطان اس سے خوش اور راضی رہتا ہے
کہ کسی وقت بھی ایک ہی بول سے اس کی زندگی بھر کی تباہی پھیر دیں گے اعمال کی. اور جس شخص کو غصے پہ کنٹرول مل جائے شیطان پھر اس سے ڈرتا ہے. ہم نے یہ کنٹرول حاصل کرنا ہے. جو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری زبان سے غصے کی حالت میں بھی عین حق اور صحیح بات نکلتی ہے، غلط بات نہیں نکلتی. یہ مقام حاصل کرنا، محنت سے مقام مل جاتا ہے، ناممکن نہیں ہے.